السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور سیاسی محاذ پہ آج کل ٹھنڈ ہے. جی بالکل، میں سوچ سمجھ کے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. ٹھنڈ ہے کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس تاریخ پہ جا کے ایک لاوے نے پھٹنا ہے، اور وہ 24 تاریخ کی رات کو یا 25 تاریخ کی صبح کو سب کچھ ایکشن ہونا ہے. تو آج سے لے کے یا کل پرسوں سے لے کے 24 تک جو ہے اب لفظی لڑائیاں اور بیان بازیاں ہو رہی ہیں. کوئی اپنے حریف کو نیچا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اپوزیشن کو آئینہ دکھا رہا ہے، کوئی حکومت کو گرا رہا ہے. تو یہی جوڑ توڑ چل رہا ہے، اس پہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو خبریں سنیں گے آپ 24 مارچ کو صبح کو سنیے گا یا شام کو سنیے گا، تب آپ کو کوئی ڈیولپمنٹ نظر آئے گی. ابھی سے لے کے تب تک جو ہے آپ کوئی نیٹ فلکس دیکھیں، کوئی ڈرامے دیکھیں، کوئی اور کام کر لیں اپنی زندگی میں، تب تک کو زیادہ ڈیولپمنٹس نہیں ہونی ہیں. جو آپ کو میں نے اصل خبر تو میں نے آپ کو بتا دی تھی، اس کی وجہ یہ کہ OIC کانفرنس بڑی اہم ہے. چائنا کے فارن منسٹر آ رہے ہیں، شاید سعودی عربیہ کے ولی عہد آ رہے ہیں، اور اس پہ انڈیا بھی ایز این آبزرور آ رہا ہے. اور OIC پہ اس وقت جو کافی چیزیں جو رکھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک جو امپورٹنٹ ایجنڈا ہے وہ کشمیر ایشو ہے. تو اپوزیشن کا بھی یہ خیال ہے کہ اس سے پہلے جو ہے ہم نہ کریں تاکہ کشمیر کی کاز جو ہے اس کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے. بڑی خوشائن بات ہے. لیکن 23 مارچ آنورڈز دونوں تیاریاں کر رہے ہیں. شہباز گل ٹویٹس کر رہے ہیں وہ انصاف یوتھ والوں کو کہ جناب آؤ یہاں پہ خیمے لگا لو ریڈ زون میں. اب میں پریشان ہوں کیونکہ تھوڑے دن پہلے جب مجھے یاد ہے تو اس حکومت نے ریڈ زون کو بین کر دیا تھا کسی بھی قسم کے اجتماع کے لیے، کسی بھی قسم کی جلسے کے لیے. یاد کریں جب تحریک لبیک والوں نے جانا تھا تو یہ اس وقت بین لگا تھا. تو اب سڈنلی کوئی بتا ہی نہیں رہا کہ اس بین کی کیا ویلیو ہے، وہ ہے کہ نہیں ہے. اور مزے کی بات ہے کہ کوئی بھی اس قابل نہیں سمجھ رہا کہ ضلعی انتظامیہ سے کوئی ایک پرمیشن ہی لے لے. جیسے ہوتا ہے نا DC کو آپ انفارم کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے یہاں پہ جلسہ کرنا ہے یا جلوس نکالنا ہے. نہ حکومت اس کو کچھ سمجھ رہی ہے، نہ اپوزیشن اس کو کچھ سمجھ رہی ہے. میرا خیال ہے DC اسلام آباد جو ہے وہ سارا دن ٹویٹر پہ بیٹھا ہوا ہے اور فیس بک پہ دیکھ رہے کس کس کی پریس کانفرنس آ رہی ہے اور میرے لیے اگلے احکامات جو ہیں وہ کیا کیا ہیں اور میں نے کیا کیا کرنا ہے. تو ایک تصادم کی سی صورتحال ضرور پیدا ہو رہی ہے 24 کے بعد. اگر یہ دونوں بغیر کسی پلاننگ کے ان دونوں کے ورکر جو ہے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور ان کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے تو وہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہو سکتی. تو آئی ہوپ کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ سارے اس بات کا نوٹس کر رہے ہوں گے اور وہ کچھ نہ کچھ سم سینس پریویلز ان دا گورنمنٹ سرکلز کے وہ اس کو اوائڈ کر دیں. لیکن کئی دن پہلے آپ کو میں نے 2 لوگوں کے متعلق خبر دی تھی، ان میں سے ایک کی تو تصدیق ہو گئی. کل پتہ چلا کہ چودھری مونس سلائی کے اوپر واقعی پرچے کھل گئے اور نیب کو اور FIA کو ان کے اوپر ایکٹیو کر دیا گیا ہے. اور امید ہے کہ ان کو شاید 25 تاریخ سے پہلے گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے. تو چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو بار بار ان کے ساتھ نیکیاں کرتے رہے ہیں اور یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی کیا کہتے ہیں ظرف کے مطابق یہ ہم سے ڈیل کرتے رہے ہیں. اپوزیشن کی مطلوبہ تعداد جو ہے وہ 202 تک پہنچ چکی ہے، یہ کل تک کی خبر ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ چاروں اتحادی جماعتیں جو ہیں انہوں نے اپنا وزن اپوزیشن کے پلڑے میں رکھ دیا. چودھریوں کا آپ کو سمجھ آ گئی، ان کے انٹرویوز کے بعد جو میر بخاری کو انٹرویو دیا چودھری پرویز الہی نے، اب اس کے بعد تو کوئی ایمبیگوٹی نہیں رہنی چاہیے. MQM جو ہے ان کی، یعنی پہلی باری میں آپ کو بتاؤں کہ MQM کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ MQM نے نہ وزارت کے لیے احتجاج کیا، نہ وزارت اعلیٰ کے لیے احتجاج کیا، نہ انہوں نے وفاق میں وزیر مانگے، نہ انہوں نے صوبے میں کوئی اپوائنٹمنٹس مانگی، نہ انہوں نے پیسے مانگے. MQM جو تھا وہ اصلاحات کے اوپر زور دیتا رہا ہے حکومت کے اوپر. انہوں نے کہا کہ جو لوکل باڈیز آرڈیننس ہے اس پہ تبدیلیاں ہونی چاہیے. اسی طرح MQM نے 1-2 اور چیزیں کہی تھیں ان کو، اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کسی جماعت نے ایشوز کے اوپر بات کی ہے اور کراچی اور حیدرآباد کی عوام کی آواز اٹھائی ہے. انہوں نے حقیقی معنوں میں اس باری اٹھائی ہے، تو ان کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا MQM کو اس بارے میں. لیکن PSP کے چیئرمین مصطفیٰ کمال نے مجھے کافی دن پہلے کہہ دیا تھا کہ جو مرضی ہو MQM نے اپوزیشن کے ساتھ ملنا ہے. تو اب لگتا ہی ہے کہ مصطفیٰ کمال کی بات سچ ثابت ہو رہی ہے. MQM نے بڑی حتی الامکان کوشش کی کہ حکومت کے ساتھ ان کے معاملات بن جائیں،
لیکن حکومت میں آپ کو پتہ ہے ان کی کیپیسٹی کوئی نہیں ہے، اور ان کے کراچی میں جس طرح کے ایم این ایز ہیں ہیڈ کر رہے ہیں علی زیدی صاحب، اور علی زیدی صاحب ٹویٹر کے علاوہ کہیں پہ نظر ہی نہیں آتے، تو وہ تو ٹویٹر پہ کھیل رہے ہیں حکومت جو ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹویٹس کے ذریعے ہو رہا ہے، اور یہی ایک اس حکومت کا شاخسانہ ہے کہ زیرو پرفارمنس آن اینی فرنٹ۔ تو اب ایم کیو ایم کو بھی سمجھ آ گئی کہ اگر انہوں نے اس طرح کی کوئی مسئلوں پہ بات کرنی ہے تو ایسی حکومت سے، ایسی جماعت سے کرنی ہے جس کی کیپیسٹی ہو کم از کم۔ تو اب وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پہ جانے کا تیار ہیں۔ جی ڈی اے جو ہے، جی ڈی اے نے مورلیس ڈیسائیڈ کر لیا کہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ جانا ہے، اور باپ کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے، باپ کا بھی فیصلہ ہو گیا کہ وہ بھی پوری فورس کے ساتھ مل رہے ہیں اپوزیشن کو۔ لیکن ایک اور فیصلہ ہو گیا بلوچستان میں، اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگین مجھے لگ رہا ہے کہ پنجاب سے پہلے تبدیلی بلوچستان میں آئے گی، اور اس باری دوبارہ سے وہاں پہ وزیر اعلیٰ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے والا ہے، اور اگلے وزیر اعلیٰ جو ممکنہ وزیر اعلیٰ ہیں وہ جام کمال نہیں ہوں گے، لیکن سردار جام کمال جو ہیں انہوں نے اس باری اپنا پورا وزن جو ہے وہ سردار یار محمد رند کے پلڑے میں ڈال دیا۔ تو آنے والے دنوں میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر حکومت چینج ہوتی ہے تو سردار یار محمد رند جو ہیں وہ بلوچستان کے اگلے وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو اتحادیوں کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اتحادی جو ہیں ان کی کیا سوچ ہے۔ دراصل یہ حکومت جو ہے یہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ خود ہی ہینڈ کرتی رہی ہے، وہ جو کہتے ہیں ہاتھ کرتی رہی ہے، وہ اس طرح سے کہ ایک انہوں نے پارٹی کو لگایا ہوتا ہے جو اتحادیوں کو پوچھ پوچھ کرتی رہتی ہے، دوسری پارٹی کو لگایا ہوتا ہے جو ان کو ان کی کتاب میں اوقات دکھا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بہرحال زیرک لوگ ہیں، بزرگ لوگ بھی ہیں ہر جماعت میں، اس طرح کے رویے جو ہیں وہ لوگوں کو خراب کرتے ہیں، ان کے دل میں محبت نہیں اجاگر کرتے، اور یہ جو نفرت کی سیاست ہے ایونچولی اس نے فیل ہونا ہوتا ہے، اور یہ صرف یہاں پہ نہیں بلکہ انڈیا میں بھی اس کا رزلٹ آ رہا ہے کہ جو وہاں پہ لوکل الیکشنز کے پولز آ رہے ہیں، اب سامنے رزلٹس آئے ہیں، اس میں بی جے پی جو ہے وہ اپنی ہندوتوا موومنٹ کے بعد 68% جو ہے وہ سیٹس ہارنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کو کسی اور دن بتاؤں گا، لیکن اس وقت حکومت کا کوئی اتحادی اس کے ساتھ نہیں ہے، تو اپوزیشن کو اس کی فکر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت ان کو تو ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی صف میں ہوں اور وہ پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ ڈالتے ہیں، تو یہ تو آف کورس پی ٹی آئی والے بڑے خوش ہو سکتے ہیں اس بات پہ کہ جی وہ شاید ہمارے خلاف نہیں جائیں گے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے آزاد امیدواروں کی جنہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑا، اور جنہوں نے پی ٹی آئی کے الیکشن سمبل پہ الیکشن نہیں لڑا، انہوں نے حکومت کو ضرور جوائن کیا۔ جہانگیر خان کا طیارہ جب اڑتا رہا تو وہ وہاں پہ ان کو جوائن کرتے رہے، ان کو نہیں آپ ڈسکوالیفائی کروا سکتے، ان کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو ڈی سیٹ کریں۔ تو وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، 30 سے زیادہ کی تعداد ہے، تو وہ تعداد جو ہے وہ بڑی سیف بیٹھی ہے، اور وہ ٹوٹل اپوزیشن کے پلڑے میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے اپوزیشن کے ساتھ جانے میں۔ ان کو پتہ ہے وہ یہ اسمبلی ختم ہونے تک بھی رہیں گے، اگلا الیکشن بھی لڑیں گے، اینڈ دے آر ویری سیف، کیونکہ لیگلی ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، نہ اسپیکر ان کے ووٹ مسترد کر سکتے ہیں، نہ اسپیکر جو ہے ان کی ووٹ کاؤنٹ کرنے سے انکار کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ عمران خان اپنے اتحادیوں کو زچ کر رہے ہیں، اور اپوزیشن جو ہے ان کو لیور کر رہی ہے، تو جو ان کو ملا تھا عمران خان کو اس کو اس وقت ڈرانے خواب آ رہے ہیں۔ پرویز خٹک جو ہیں وہ آج کل بڑے امپورٹنٹ ہوئے ہیں، انہوں نے متضاد بیانات دے جا رہے ہیں، لیکن فواد چودھری حسب معمول حسب عادت دھمکیوں والے بیانات دے رہے ہیں کہ جناب کوئی 10 لاکھ کے مجمع میں سے گزر کے جائے، کوئی مائی کا لال اگر اس میں اتنا کلیجہ ہے۔ تو آپ کو میں بتا دوں، فواد چودھری کو بھی بتا دوں کہ نہ اس دن 10 لاکھ ہونے ہیں، اور لوگوں نے بھی جانا ہے، اور لوگوں نے واپس بھی آنا ہے، اور ان کی حکومت نے بھی گھر جانا ہے، اور اس کے بعد یہ جو نیب ہے، اینٹی کرپشن ہے، ایف آئی اے ہے، ان کے اوپر جو رپورٹس آنی ہیں، تو ابھی اس وقت جو حکومت میں بہت بڑے بڑے آپ کو نام نظر آ رہے ہیں، قداور جنات نظر آ رہے ہیں، ان کے اوپر بھی کیسز کھلنے ہیں، کیونکہ ان کی کرپشن کی ہوشربا داستانیں جو ہیں وہ اب سامنے آ چکی ہیں، اور کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ آپ سمجھیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب وہ ٹف ٹائم دے گی،
اور حکومت کو اس کی زبان میں جواب دے گی. اور اس لیے اگر انہوں نے کوئی مارا ماری کی کوشش کی تو اپنی زبان میں جواب ملے گا، انہوں نے گالم گلوچ کی تو اپنی ہی زبان میں جواب ملے گا. تو بہتر ہے کہ حکومت بھی ہوش کے ناخن لے اور لوگوں کو کنفرنٹ نہ کرے اور لوگوں کو زیادہ ایکسائٹ نہ کرے اور انسائٹ نہ کرے. پاکستان اس طرح کی چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم بڑے کمزور پیریڈ میں سے گزر رہے ہیں. ہماری جو اصل ایشوز ہیں اس وقت وہ خارجہ پالیسی ہے جو بالکل فیل ہو کے رہ گئی ہے. کو وزیر خارج جو ہیں، وزیر خارج کہہ رہا ہوں، وزیر خارجہ جو ہیں، اب ویسے وزیر خارج ہی سمجھ لیں، چند دن کی بات ہے، تو وہ جو ہے وہ زیادہ گلی محلے کی سیاست کر رہے ہیں اور جو ہے وہ باقی ملکوں سے ان کا کوئی وہاں پہ ان کی پالیسی کا ہمیں کو عمل دمل نظر نہیں آتا. ہاں نظر آیا، مجھے تصویریں نظر آئیں کہ جی ہم نے یوکرین کو امدادی پیکج بھیجا ہے. وزیر خارجہ کھڑے ہو کے تصویریں اتروا رہے تھے ان پیکٹس کے ساتھ. تو افسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ اگر آپ نے کسی کی ہیلپ بھی کرنی ہو تو آپ اس طرح اس کے اوپر فوٹو اپرچونٹی اس کے اوپر کریٹ کر رہے ہیں. آپ وزیر خارجہ صاحب، آپ کو شاید علم نہیں، آپ نے ابھی بھی یوکرین کے $400 ملین تو شاید دینے ہی ہیں جو ان سے ہم امپورٹس کرتے ہیں. تو آپ کو یہ احسان نہیں کر رہے، وہ جنگ میں ہیں بہرحال. اور اگر ایسی بات تھی تو رشین امبیسڈر کو بلا کے کنڈیم بھی کر دیتے کہ بھئی انوسنٹ سیولینز کو کیوں مار رہے ہو. یہ نہ کہیں چلیں کہ تم جنگ کیوں کر رہے ہو، یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ سیولین جگہوں پہ کیوں بمباری کر رہے ہو، ہسپتالوں کے اوپر کیوں بمباری کر رہے ہو، گھروں پہ کیوں کر رہے ہو، سکولز پہ کیوں کر رہے ہو، کالجز پہ کیوں کر رہے ہو. یہ تو کہہ سکتے ہیں نا. تو اس کے لیے تو ہمیں کوئی تعلقات ہمارے خراب نہیں ہوتے ہیں. بہرحال اینی وے بڑی سیریس ڈیولپمنٹس ہیں اس وقت. اور خارجہ پالیسی پہ آپ کو پتہ ہی ہم کیا کر رہے ہیں. معاشی پالیسی ہماری بالکل ڈپریشن کا اس وقت شکار ہے. لا اینڈ آرڈر جو ہے ہمارا بہت کمزور ہوا ہے. اور ہم ایک طرف دہشت گرد ہیں، ایک طرف ایکسٹرنل دہشت گرد ہیں، دوسری طرف انٹرنل ہیں. اور کئی ممالک جو ہیں ان کا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان میں خدا نخواستہ گڑبڑ ہے، جن میں بھارت سر فہرست ہے. تو ہمیں یہ چاروں چیزیں جو ہیں ان سے گزرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور یہ ہیٹریٹ کی سیاست جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.